رات کے سامنے استاد محترم مکرم برادر عزیز حضرت مولانا صوفی اسلام الدین عثمانی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ آپ سے بڑی محبت اور ادب کے ساتھ گزارش کروں گا، آپ حضرات نے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ پروگرام کو سماعت فرمایا۔ اپنی اس مسجد اور مدرسے کے ساتھ بھرپور طریقے سے تعاون کیا جائے۔ مسجد امام اور استاذ اکرام جتنے بھی یہاں پر استاد ہیں سب کے ساتھ محبت اور سلوک کے ساتھ پیش آیا جائے۔ اگر میں اور آپ ہم نماز پڑھتے ہیں مسجد میں جماعت کے ساتھ، اسی امام کے بارے میں دائیں بائیں چوک پہ، دکانوں میں، فیکٹریوں میں کہیں بھی کھڑے ہو کر غیبت اور چغلی میں مصروف ہوتے ہیں، وہ میری اور آپ کی نماز نہیں ہے، وہ میری اور آپ کی نماز نہیں ہے، بلکہ وقت کو ٹالنا، وقت کو ضیاع کرنا ہے۔ اپنے امام کے ساتھ محبت کیجئے۔ اگر ہم مال نہیں خرچ کر سکتے، محبت تو کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ کے گھر کو بنا نہیں سکتے، اس میں وقت تو دے سکتے ہیں۔ آپ سے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ التماس ہے، اپنے تمام مسجد کی انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کیجئے گا، ان کے ساتھ محبت اور عقیدت کے ساتھ پیش آئیں۔ جیسا یہ گلدستہ آپ حضرات کے سامنے اس علاقے کی جانی پہچانی درس گاہیں ہیں، الحمدللہ کثیر تعداد میں کلاسیں یہاں موجود ہیں۔ دراسات دینیہ کا کورس بھی ہے اور عربی کے کورس بھی ہیں، اور بچے سکول بھی پڑھتے ہیں، حفظ بھی کر رہے ہیں۔ یہ آپ حضرات کے تعاون سے ہے، آپ کی محبت اور کوششوں سے ہے۔ یہ سارا کے سارا ثواب آپ کے اکاؤنٹ کے اندر جا رہا ہے۔ آپ ان کے ساتھ اور تعاون کریں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو نعمت بدل اجر اس دنیا میں انشاءاللہ عز و جل عطا کریں گے۔ اور آخر میں یہ کہوں گا، ہم سب نے اس محفل کو سن لیا ہے، آخری خطاب برادر عزیز کا ہے، اس کے بعد دعا ہوگی۔ دعا کے بعد تمام احباب دو دو نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ کے جائیے گا۔ اور فجر کی نماز یہ نہیں کہ ساری رات عبادت میں گزار دیں اور صبح فجر کی نماز جماعت سے نہ پڑھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فجر کی نماز میں بجماعت مسجد میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں برادر عزیز، محترم عزیز، بہت ہی خوبصورت انداز، فقید المثال جناب حضرت مولانا پیر صوفی اسلام الدین عثمانی صاحب کو اپنا خطاب دیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا، قال الله تبارك وتعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج کی عظیم الشان تقریب عظمت قرآن، استقبال رمضان و سلسلہ شب برات کے عنوان سے عنوان ہے۔ برادر عزیز عالم دین جناب مولانا محمد طارق معاویہ، مولانا محمد طلحہ فاروقی صاحب اور آپ حضرات کے اس مسجد کے امام، بہت ہی پیارے دوست، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی خوبیوں سے نوازا، جناب حافظ محمد طاہر صاحب اور میرے بہت ہی پیارے دوست جناب مولانا اشرف طوفانی صاحب اور دیگر حضرات بڑی محبت سے تشریف فرما ہیں۔ ایک گزارش تو یہ ہے کہ آپ اگر تھوڑے سے جم کر بیٹھیں، میں
میں نے چند منٹ باتیں کرنی ہے، کوئی گھنٹوں کی بات نہیں، یہ چند منٹ کی بات محبت سے، ادب و احترام سے اگر سنیں گے تو انشاءاللہ خالی جھولیاں اپنے اکابرین اور بڑوں سے پڑے ہوئے اسباق کی صورت کے اندر آپ کے دامن میں رکھنی ہے۔ آگے آگے تشریف لے آئیں مولانا طاہر صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آپ آگے تشریف لے آئیں۔ ہمارے بہت ہی پیارے دوست مولانا ظفر اقبال صاحب، آپ بھی آگے تشریف لے آئیں۔ علماء کرام آگے آ جائیں بھائی، آپ جو پیچھے بیٹھے نا جی وہ بھائی پیارے دوست آگے تشریف آگے لے آئیں، جزاک اللہ جی، آگے آگے آ جائیں تھوڑا سا بس۔ مولانا ظفر اقبال صاحب آگے تشریف لے آؤ، جزاک اللہ بھی، جزاک اللہ، آگے آ جائیں بھائی، آگے آ جائیں۔ جتنی طلب سے بیٹھیں گے، جتنی محبت سے بیٹھیں گے انشاءاللہ اللہ اتنا نوازیں گے، اللہ اتنے عمل کی توفیق نصیب فرمائیں گے، جزاک اللہ جی۔ عنوان بڑا پیارا ہے، بڑا خوبصورت عنوان ہے۔ آج بڑی مبارک اور عظیم رات ہے، ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیں جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی۔ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ مبارک رات ہے، بہت سی فضیلتیں اور بہت سی احادیث کے اندر اس رات کی عظمتیں ہیں۔ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس رات آپ نے محبت سے توبہ کرنا ہے۔ توبہ اتنی خوبصورت انداز میں کریں، اتنے اعلیٰ انداز میں توبہ کریں کہ آپ کی توبہ اللہ کو پسند آ جائے۔ توبہ میں نے اور آپ نے کیسے کرنی ہے؟ آئیے قرآن مجید کی ایک آیت، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر علماء نے تفسیر ابن کثیر کے اندر اور فقہ مالکیہ کے ایک بہت بڑے فقیہ محمد بن احمد بن عبدالعزیز فقیہ الاندلس جو القطبی کے نام سے مشہور ہیں، توجہ، اس آیت کے اندر ایک واقعہ لے کر آئے ہیں۔ آپ جائیں مدینہ منورہ، اللہ مجھے اور آپ کو بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ روضہ رسول کی 4 دیواری اور روضہ رسول کے دائیں بائیں ستون، وہاں پر آپ کو ایک دیہاتی شخص کے کچھ اشعار لکھے نظر آئیں گے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ ایک دیہاتی شخص، 2 واقعہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ کے وصال کے 3 یا 4 دن بعد دیکھا کہ ایک شخص آیا اور روضہ رسول کے سامنے اس انداز کے ساتھ توبہ کی اور استغفار چاہی، کیونکہ یہ قرآن کی آیت مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، اگر آپ نے اپنے جانوں پر ظلم کر لیا اور آپ میرے حبیب کے دربار پہنچ کر ان سے ان کا وسیلہ ان کی زندگی کے اندر ان کے سامنے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ معاف کر، میں اپنے محبوب کے صدقے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اس کی تفسیر کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں ایک شخص آیا آپ کے وصال کے 3 دن بعد اور کہنے لگا کہ آپ ظاہری طور پر تو نہیں ہیں، حقیقی طور پر اپنے روضہ رسول میں حیات بخشش گناہوں کی چاہتا ہوں،
اس انداز کے ساتھ رونے لگا، اس انداز کے ساتھ توبہ کرنے لگا کہ بے ہوش ہوا۔ آواز آئی کہ اے دیہات کے رہنے والے، اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول کیا اور آپ کی مغفرت فرما دی۔ جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک دیہاتی حج کرنے کے لیے آیا، حج کرنے کے بعد روضہ رسول کے سامنے فقہ مال کیا کہ بڑے ائمہ، بڑے فقیہ وہاں پر تشریف فرما ہے، جو العتبی کے نام سے مشہور۔ کہنے لگے کہ ایک دیہاتی شخص آیا، کبھی روضہ رسول کے دائیں بائیں ارد گرد گھومتا ہے، سامنے آ کر چند جملے کہے، یا خیر من دفنت فی الترب اعظمہ فتاب من طیبہن القاع اکم نفسی فداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ آپ کی تعریف کی کہ آپ وہ شخصیت ہیں جو اس روزے کے اندر ہیں کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے آسمانوں کو عروج دیا، آپ کی وجہ سے زمین کو پستی دی، آپ کی وجہ سے زمین کو ہریالی عطا کی۔ آپ جب تک نہ تھے جسم تھے، احساس نہ تھا، سر تو تھے مگر تاج و وقار نہ تھا، آنکھیں تھی مگر حیا نہ تھی، زبانیں تھی صداقت نہ تھی، دل تو تھے مگر دھڑکنیں محبت نہ تھی، ظلمت تھی محبت نہ تھی۔ آقا آپ تشریف لے کے آئے، ہر طرف بہار ہی بہار، کلیاں چٹکنے لگی، پھول مہکنے لگے، غنچے کھلنے لگے، چاند مسکرانے لگا، سورج کو روشنی ملی، اور وہ دیہاتی اپنے انداز میں کہتا ہے کہ محبوب آپ تشریف لائے، گلوں کو تبسم ملتا ہے، آبشاروں کو نغمے ملتے ہیں، بہاروں کو غنچے ملتے ہیں، کلیوں کو چٹکنا ملتا ہے، کفر پست ہونے لگا ہے۔ اور خلاق عالم نے اس دیہاتی کو یہ زبان دی، دیہاتی کہنے لگا، آقا آپ اس زمین کے اندر چلے گئے، آپ کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو عزتیں دی ہیں، اگر میں یوں کہوں تو بجا ہے، غیب سے آواز آتی ہے کہ دیہاتی اللہ نے اپنے محبوب کو اتنی عظمتیں عطا کی ہیں، اتنی عزتیں عطا کی ہیں۔ دیہاتی کہنا چاہتا ہے اللہ کے محبوب، اللہ نے اتنی عظمتیں عطا دی کہ آپ کی وجہ سے مصنف شہرت پائیں گے، آپ کی وجہ سے الفاظوں میں روانی آئے گی، آپ کی وجہ سے تقریروں میں بہار آئے گی۔ محبوب آپ کسی شخص کے محتاج نہیں ہیں، آپ کی عظمت کسی تصنیف کی محتاج نہیں ہے، آپ کی صورت، آپ کی سیرت کسی چرچے کے محتاج نہیں ہے، بلکہ خلاق عالم فرمانا چاہتے ہیں محبوب دنیا کو بنانے والا میں ہوں، آدم کو مسجود ملائکہ بنانے والا میں ہوں۔ میں چاہتا ہوں محبوب جلوے میرے بسائے تو، عرش میرا سجائے تو، فرش میرا بسائے تو، پیغام میرا سنائے تو، جنت میری دلائے تو، حوض میرا پلائے تو، کعبہ میرا بسائے تو۔ اس بات کو دیکھ کر اپنے تو اپنے غیر بھی کہ اٹھے، بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ آئیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی، توجہ ہے بھائی، آپ کی بات سمجھ بھی آ رہی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑے کمال کے شاعر، اللہ نے بڑا اخلاص اور بڑا عشق نواز عطا کیا تھا۔ آپ نے سنا ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اشعار لکھے، 3 جملے لکھے، وقت کم ہے، 3 جملے لکھے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ
حسنت جمیع خصالہ، جتنا لکھا، اور اس پریشانی میں، اس سوچ میں کہ آگے کیا لکھوں، رات کو اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی۔ فرمایا سعدی کیوں پریشان ہو؟ فرمانے لگے کہ اللہ کے محبوب آپ کی شان میں اشعار لکھے ہیں، 3 جملے لکھے ہیں، ایک جملہ ذہن کے اندر نہیں آتا، قلم پہ نہیں آتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سعدی سنائیے۔ شیخ سعدی بول اٹھتے ہیں، بلغ العلا بکمالہ، کشفت الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ آقا فرماتے ہیں سعدی کہو نہ صلو علیہ وآلہ۔ ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بڑے شاعر تھے، بہت بڑے شاعر تھے۔ اس نے 1000 قصیدہ لکھا، اور قصیدہ لکھنے کے بعد اپنے استاد کو وہ قصیدے لکھتا اور پیش کرتا۔ استاد کہتا کہ بادشاہ آپ کے اشعار تو بڑے کمال ہیں، لیکن شیخ سعدی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ ہر روز قصیدہ لکھتا، اپنے استاد کو پیش کرتا، اور استاد کہتا کہ کمال اشعار ہیں، لیکن آپ کے اشعار شیخ سعدی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ بادشاہ، وہ شاعر 1000 قصیدے لکھنے کے بعد سوچنے لگا کہ کیسے اس کے اشعار ہیں۔ توجہ، ایک دن مقدر جاگتا ہے، اس شاعر کو خواب کے اندر اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی۔ دیکھا کہ کچھ لوگ اللہ کے نبی کے ارد گرد جمع ہیں، میں بھی اللہ کے نبی کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا سنائیے۔ بادشاہ وہ شاعر کہتا ہے میرے دل کے اندر خیال آیا شاید اللہ کے نبی مجھے کہیں گے سنائیے، لیکن اشارہ کیا شیخ سعدی کی طرف۔ توجہ، شیخ سعدی کہتا ہے بلغ العلا بکمالہ، کشفت الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ آقا فرماتے ہیں شیخ سعدی دوبارہ پڑھیے۔ شیخ سعدی پھر پڑھتے ہیں بلغ العلا بکمالہ، کشفت الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ یہ شاعر دیکھ کر حیران ہوا اور کہنے لگا کہ واقعی میرے اشعار شیخ سعدی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک اس دور کا شاعر گلستان کے اندر شیخ سعدی کے ان جملوں کی ترجمانی کرتے ہوئے شیخ سعدی کو خراج تحسین پیش کرتا ہے اور کہتا ہے شیخ سعدی تو نے کمال لکھا ہے۔ شیخ سعدی تو نے اپنے جملوں کے اندر جائیے روضہ رسول پر، آپ کو وہ دیہاتی کے اشعار نظر آئیں گے، آپ کو شیخ سعدی کے یہ اشعار بھی نظر آئیں گے۔ روضہ رسول کے ستون اور جالیوں پر وہ دیہاتی کے اشعار یا خیر من دفنت فی الترب اعظمہ وہ اشعار بھی لکھے ہیں، اور شیخ سعدی کے یہ اشعار بھی لکھے ہیں۔ ان جملوں کی منظر کشی کرتے ہوئے ہمارے اشعار کہتے ہیں کہ شیخ سعدی سرے لامکاں سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، سوئے منتہا بھی رکے کہاں، سوئے منتہا بھی چلے نبی۔ بلغ العلا بکمالہ، کشفت الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ تھا سفر زمین سے عرش کا، سبھی کچھ ٹھہر گیا فرش کا، جیسے لگا روح نکل گئی، آقا تیری واپسی تو ہے زندگی۔ بلغ العلا بکمالہ، کشفت الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ تیری رفعتیں ہر مکان میں ہے، بلندی یہ لا مقام میں، تیری عظمتیں ہیں کہاں نہیں، تیرے تذکرے ہیں قرآن میں۔ بلغ العلا بکمالہ، کشفت الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کہا جبریل نے بادب تمہیں کیا خدا نے طلب، خدا کیا تمہیں طلب کیا خدا نے تمہیں طلب ہے، تمہارے نور کا جلوہ شب، تم ہی تو ہو ایک حبیب رب۔ بلغ العلا بکمالہ، کیا چاک سینہ پاک کو، کیا صاف قلب بے باک کو، ہوا حکم افلاک کو، انہی پہ ہے بس فخر خاک کو۔ بلغ العلا بکمالہ، کشفت الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کہ براق لے کے ہوا رواں،
تو عجیب لطف رہا وہاں جو تھا ابھی وہاں، فقط ایک جھپک میں گیا کہاں، بلغ العلا بکمالہ، گئے کعبہ سے قدس تک تو سارا زمانہ چمک گیا، ہوا محمدید ہر ایک ملک، بلغ العلا بکمالہ، وہاں منتظر تھے سب انبیاء، توجہ، وہاں منتظر تھے سب انبیاء، کیا خیر مقدم مصطفیٰ، تھے وہ مقتدی تو یہ مقتدا، سنا سب نے خطبہ حضور کا، بلغ العلا بکمالہ، کشفت تجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، تھی یہاں سے پیش تحیتیں تو عطا وہاں سے رحمتیں، ملی حبیب کو برکتیں کہ تمام وقت نعمتیں، بلغ العلا بکمالہ، کشفت تجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، جو رضائے احمد مصطفیٰ وہ رضائے خلق کبریا، یہ ہے شان محمد مصطفیٰ، نہ کوئی حد ہے نہ انتہا، بلغ العلا بکمالہ۔ اور ایک شاعر کہتا ہے جو بلغ العلا میں نے کہا تو فلک پر فکر ہوئی رسا، کشفت تجا میں سخن کیا تو ہر ایک حرف چمک اٹھا، حسنت جمیع میں بیان ہوا تو ہر عمل کو حسن عمل ملا، اور جو صلو علیہ سنا تو سر کو جھکا لیا، کوئی ہے کہاں بتا سکے، بلغ العلا بکمالہ، کوئی آنکھ پردہ ہٹا سکے، کشفت تجا بجمالہ، کوئی آنکھ پردہ ہٹا سکے، کشفت تجا بجمالہ، کوئی ایسا ہوا نہ کبھی ہوگا، حسنت جمیع خصالہ، جس نے کہا جس نے سنا جس نے پڑھا وہ بھی بلند ہوا، صلو علیہ وآلہ۔ آئیے توبہ کی، وہ شاعر کہتا ہے، توجہ ہے بھائی، کہ اس مدینے میں آ کر مجھے سکون ملا ہے، اور وہ کہتا ہے آج بھی مدینے کے اندر سکون ملتا ہے، آج بھی مدینہ منورہ کے اندر آ کر ایک ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ آقا آپ تھوڑی سی زمین کے اندر نیچے چلے گئے، لیکن یہاں پر آ کر آج بھی سکون ملتا ہے۔ وہ فقہ مالکیہ کے ائمہ بڑے فقیہ کہتے ہیں، وہ دیہاتی آدمی یہ کہتا ہوا جا رہا ہے کہ نور دیتا آنکھوں کو آج بھی مدینہ ہے، ظلم کے اندھیروں میں آشتی مدینہ ہے، خلد کی بہاروں کی دلکشی مدینہ ہے، اسلام کا مرکز مدینہ ہے، حرم کا محور مدینہ ہے، خوشبو عنبر مدینہ ہے، طاہر و مطہر مدینہ ہے، اسلام کا مرکز مدینہ ہے، اور کہتا ہے فرشتوں کا مسکن بہشتوں کا زینہ، توجہ، فرشتوں کا مسکن بہشتوں کا زینہ مدینہ مدینہ، کاش میری قسمت میں ہو جائے، کاش آپ کی قسمت میں ہو جائے، مدینے میں مرنا مدینے میں جی۔ وہ صبح و مدینہ وہ شام مدینہ، اور ہے جنت سے بڑھ کر فضائے مدینہ، ہے جنت سے بڑھ کر فضائے مدینہ، پیام شفائے ہوائے مدینہ، ذرا درد دل سے دعا مل کے مانگو، خدا ہم سبھی کو دکھائے مدینہ۔ وہ فقیہ کہتے ہیں جب اس دیہاتی آدمی نے اس انداز کے ساتھ دعا کی اور دعا کر کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور چل دیا، میں وہاں پر سویا، اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا العتبی جو یہ دیہاتی آدمی آیا تھا اور اس نے میرے روزے کے سامنے محبت بھرے انداز میں اشعار پڑھے تھے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی اور توبہ چاہتا تھا، اس کو پیغام دے دو، اللہ نے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اور اس دیہاتی کی بخشش بھی فرما دی ہے۔ تو اس رات کو میں نے آپ نے کیا کرنا ہے بھائی، بولو کیا کرنا ہے، توبہ، اور توبہ بھی اس انداز کے ساتھ کرنی ہے کہ اللہ میرے اور آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بس ایک کام آپ کر لیں، توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ تھکے تو نہیں ہیں بھائی آپ، تھکے تو نہیں ہے، یہ تو میں نے تمہید باندھی آپ کے سامنے، بس چند منٹ کی بات انشاءاللہ
بے پیارے بہت ہی پیارے دوست ہیں ارشد طوفانی صاحب، اس نے حکم دیا ہے، ایک تفسیر ہے سورہ والضحیٰ، چند جملوں کے اندر بس وہ عرض کر بات کو انشاءاللہ میں ختم کروں گا۔ ایک بات اگر ذہن کے اندر آ جائے اور ایک بات اگر مان لی جائے توبہ کرنے کی، تو پھر انشاءاللہ میرا اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اچھا جی، اس قرآن کی عظمت اور استقبال رمضان، میں نے اور آپ نے رمضان میں قرآن پاک کو پڑھنا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ جی، تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ جی۔ قرآن عجیب کتاب ہے، ایسی کتاب ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے اس کے اندر غوطے لگاتا ہے اور معانی اور مطالب کو، مطلب کو ڈھونڈتا ہے، اس کے اندر جو لذت ہے دنیا کی کسی چیز کے اندر لذت نہیں ہے۔ دیکھیے ہمارے اکابرین نے، بڑوں نے قرآن کے اندر غوطہ لگایا اور کیسے موتی نکالے۔ آپ نے سورہ والضحیٰ سنی ہے، نماز کے اندر امام صاحب سے سنتے رہتے ہیں، ویسے بھی آپ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن آئیے اسی صورت کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، آپ کو اور مجھے، آپ کو پیغام دیتی ہے کہ اللہ کے نبی کی عظمت اور شان کیا ہے۔ اس صورت کے شان نزول کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ابتدائی دور میں کچھ دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع اور رک گئے۔ اللہ کے نبی پریشان رہتے تھے اور فرماتے تھے کہ یا اللہ، میں تنہائی کے اندر، غار کے اندر عبادت کرتا تھا، آپ نے اقرأ بسم ربک الذی خلق اتار کر محبت اور اشتیاق بھی خود پیدا کی اور خود ہی سلسلہ وحی کا روک دیا، اور یہاں تک کہ آتا ہے کہ کافر بھی آپ کو طعنہ دینا شروع کر دیے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل نامی عورت آپ کے سامنے کھڑے ہو کر صحابہ کی جماعت میں گستاخانہ جملے کہے کہ ہم نے کہتے تھے کہ محمد آپ کو اللہ نے چھوڑ دیا ہے، ہم نے کہتے تھے کہ آپ اپنی طرف سے باتیں بنا کر لوگوں کو سناتے ہیں، کوئی وحی نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، کوئی خدا کا تذکرہ نہیں۔ جب یہ بات کی، توجہ، جب بات کی تو آپ پریشان، آنسو مبارک جاری ہو گئے، آپ نے اپنا چہرہ مبارک آسماں کی طرف اٹھایا۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر آیا ہے کہ آپ نے چہرہ نیچے نہیں کیا، جبرائیل امی تشریف لائے اور فرمایا کہ محبوب، اللہ فرما رہے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا، محبوب مجھے قسم ہے دن کی، واللیل اذا سجا قسم ہے رات کی، محبوب والضحیٰ مجھے قسم ہے دن کے روشنی کی، محبوب واللیل اذا سجا مجھے قسم ہے رات کے اندھیرے کی، محبوب والضحیٰ مجھے قسم ہے چاشت کے وقت کی، محبوب واللیل اذا سجا مجھے قسم ہے رات کے سیاہی کی۔ ان دو قسموں کے اندر اللہ نے پورے زمانے کو بند کر دیا۔ دن آتا ہے، لوگ کام کرتے ہیں، رات آتی ہے، لوگ آرام کرتے ہیں۔ اللہ فرمانا چاہتا ہے محبوب دن رات گواہ ہیں، زمانے کے مشاہدات گواہ ہیں، زمانے کے حالات گواہ ہیں، زمانے کے تاثرات گواہ ہیں۔ ما ودعک ربک وما قلی، یہ کافر لوگ طعنہ دیتے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ میں رب ہو کر یہ اعلان کرتا ہوں محبوب، ما ودعک ربک وما قلی، نہ ہم نے آپ کو چھوڑا ہے، نہ ہم نے آپ سے تعلق کو توڑا ہے۔ اور اس کے بعد فرمائے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اس آیت کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کی پوری زندگی کو بند کر دیا، وقت کم ہے، پوری زندگی کو اللہ نے اس آیت کے اندر، علماء نے لکھا ہے اللہ نے اس آیت کے اندر اپنے محبوب کی پوری زندگی کو بند کر دیا۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں محبوب وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کے آنے والے لمحات گزرے ہوئے لمحات سے بہتر ہیں۔
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب آپ کی بعد میں آنے والی گھڑیاں گزرے ہوئے زمانے سے بہتر، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب آپ کا ماں کا پیٹ میں آنا عالم ارواح سے بہتر، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب آپ کی ولادت بسعادت ماں کے پیٹ میں رہنے سے بہتر، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب آپ کا بچپن آپ کی ولادت بسعادت سے بہتر، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کی جوانی آپ کا عالم شباب جوانی کے ابتدائی مراحل سے بہتر، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب آپ کا اظہار نبوت کرنا پہلی زندگی سے بہتر، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب آپ کا دعوت و تبلیغ کرنا اظہار نبوت سے بہتر، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، طائف کے اندر جا کر پتھروں کی برسات میں کلمہ توحید سنانا دعوت و تبلیغ سے بہتر، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب آپ کا معراج پہ جانا مکہ کے اندر رہنے سے بہتر، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب آپ کا ہجرت کرنا آپ کے معراج سے بہتر، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب احد میں جانا بدر میں جانا آپ کے ہجرت کرنے سے بہتر، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ میں داخل ہونا مکہ سے نکلنے سے بہتر، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب اپنے دست مبارک سے مصلی امامت پر صدیق اکبر کو کھڑا کرنا فتح مکہ سے بہتر، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب آپ کا انتقال پر ملال دنیا کی زندگی سے بہتر، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب آپ کا قبر میں جانا آپ کے انتقال سے بہتر، آپ کا میدان محشر میں جانا قبر کی زندگی سے بہتر، آپ کا شفاعت کبریٰ کا تاج پہننا میدان محشر میں کھڑے ہونے سے بہتر، محبوب زمزم کا پانی پلانا دست مبارک سے اپنے امتیوں کو پلانا شفاعت کبریٰ سے بہتر، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب کوثر سے جانے کے بعد حوض کوثر سے جانے کے بعد اپنے زمزم سے جانے کے بعد پل صراط پہ کھڑا ہونا بہتر، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب اپنی امت کی سفارش کرنا پل صراط پہ کھڑے ہونے سے بہتر، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب جنت کے اندر جانا باہر کی زندگی سے بہتر، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب جنت کے اندر جا کر اپنا رب کا قرب حاصل کرنا زندگی کے ہر لمحے سے بہتر ہی بہتر ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، پڑھیں گے انشاءاللہ جی ترجمہ۔ آگے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس آیت کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یوتی کا ترجمہ اٹھا کر دیکھیں، اللہ پاک یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ مجھ سے جنہوں نے مانگا میں نے ان کو عطا کیا، آپ ایک ایسی ذات ہیں کہ بن مانگے عطا کیا۔ کہیں اللہ پاک فرما رہے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، آپ نے چاہا ہم نے قبلہ بدل دیا، محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے آپ راضی ہو جائیں گے۔ ایک مصنف اپنی تفسیر کے اندر وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس کی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے محبوب کو یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ محبوب چہرہ تیرا ہے، والضحیٰ کہنے والا میں ہوں، محبوب زلفیں تیری ہیں، واللیل کہنے والا میں ہوں، محبوب سینہ تیرا ہے، علم نشرح کہنے والا میں ہوں، محبوب ہاتھ تیرے ہیں، ید اللہ کہنے والا میں ہوں، محبوب زمانہ تیرا ہے، والعصر کہنے والا میں ہوں، محبوب شہر تیرا ہے، لا اقسم بہذا البلد کہنے والا میں ہوں، محبوب سیر تیری ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کہنے والا میں ہوں، محبوب اخلاق تیرے ہیں، انک لعلی خلق عظیم
عظیم کہنے والا میں ہوں، محبوب رسالت تیری ہے، یا ایھا الرسل کہنے والا میں ہوں، نبوت تیری ہے، یا ایھا النبی کہنے والا میں ہوں، محبوب صفات تیری ہے، شاہدہ کہنے والا میں ہوں، مبشرہ کہنے والا میں ہوں، نذیرہ کہنے والا میں ہوں، سراجم منیرہ کہنے والا میں ہوں، محبوب یار تیرے ہیں، والسابقون الاولون کہنے والا میں ہوں، محبوب یار تیرے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہنے والا میں ہوں، محبوب یار تیرے ہیں، ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون کہنے والا میں ہوں، محبوب یار تیرے ہیں، مفلحون کہنے والا میں ہوں، محبوب یار تیرے ہیں، لقد رضی اللہ کہنے والا میں ہوں، محبوب یار تیرے ہیں، لقد رضی اللہ کہنے والا میں ہوں، محبوب یار تیرے ہیں، والذین معہ کہنے والا میں ہوں، محبوب یار تیرے ہیں، اشداء الکفار کہنے والا میں ہوں، محبوب یار تیرے ہیں، رحماء بینہم کہنے والا میں ہوں، محبوب یار تیرے ہیں، تراہم رکعا کہنے والا میں ہوں، تو پھر کیوں نہ کہوں فضل دیکھتا ہوں، جزا دیکھتا ہوں، صحابہ پہ رب کی عطا دیکھتا ہوں، لہو میں غلط پد فکر ہے نبی کی، میں ابو بکر کی وہ وفا دیکھتا ہوں، بلندی ہوتی کی عمر دے دے ربا، نبی کی خدا سے دعا دیکھتا ہوں، جب ضرور بڑی مال و زر کی میں عثمان غنی کی سخا دیکھتا ہوں، للکار جب بھی ہے باطل ندی کو مقابل علی کو کھڑا دیکھتا ہوں، ہے فاقہ کشی بھی توجہ ہے، فاقہ کشی بھی پھر بھی ٹھکرائے دنیا، ہے فاقہ کشی بھی پھر بھی ٹھکرائے دنیا، میں قدموں میں جنت پڑا دیکھتا ہوں، فضل دیکھتا ہوں، جزا دیکھتا ہوں، صحابہ پہ رب کی عطا دیکھتا ہوں، لہو میں ہے لطفت فکر ہے نبی کی، میں ابو بکر کی وہ وفا دیکھتا ہوں، بلندی ہو دی کی عمر دے دے ربا، نبی کی خدا سے دعا دیکھتا ہوں، پڑی جب حاجت کبھی مال و زر کی میں عثمان غنی کی سخا دیکھتا ہوں، للکارا جب بھی ہے باطل ندی کو مقابل علی کو کھڑا دیکھتا ہوں، ہے فاقہ کشی بھی پھر بھی ٹھکرا اے دنیا، میں قدموں میں جنت پڑا دیکھتا ہوں، دفاع صحابہ ہے ایمان اشعر، دفاع صحابہ ہے ایمان اشعر، میں قرآن میں ان کا دفاع دیکھتا ہوں۔ توجہ ہے بھئی، آپ بڑی محبت سے آپ حضرات تشریف فرمائیں، آپ نے بڑی محبت سے سنی، اللہ جزا خیر عطا فرمائے۔ بس آپ نے کرنا کیا ہے؟ توبہ، ایک کام کرنا ہے، بس بھئی ایک کام کرنا ہے، کیا کام کرنا ہے جی؟ توبہ کرنا، اور آخری بات یہ ہے کہ نبی کی سنتیں، نبی کی ادائیں، نبی کے طریقوں سے محبت کرنی، نبی کی اداؤں سے، نبی کے طریقوں سے محبت کرنی ہے۔ بس انسان کامل اس وقت ہوتا ہے جب نبی کی اداؤں سے، نبی کے طریقوں سے، نبی کی سنتوں سے محبت کرتا ہے۔ آپ کا فرمان ہے من احب سنتی فقط احبنی، کہ جس شخص نے میری سنتوں سے، میری اداؤں سے، میرے طریقوں سے محبت کی، سمجھو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ، وہ جنت کے اندر میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی اس رات کو عبادت کرنے کی، توبہ کرنے کی، آنے والا مبارک مہینہ رمضان المبارک کا قیمتی مہینہ ہے، اس قیمتی مہینے کے اندر، مبارک مہینے کے اندر مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ جی۔ کون کون ہے جو پورے رمضان کے اندر انشاءاللہ جماعت کے ساتھ تراویح کے اندر قرآن پاک سنے گا؟ جزاک اللہ جی۔ اور ایک بات، صبح کے وقت، یہ شام کے وقت آپ نے قرآن پاک کھولنا ہے، ایک رکوع پڑھ لیں، ایک رکوع پڑھ لیں، ایک سورت پڑھ لیں، ایک سپارہ پڑھ لیں، کوئی بھی چیز آپ نے پڑھنی ہے، قرآن کو پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ کثرت سے درود پڑھنا ہے۔ کثرت سے کیا کرنا ہے جی؟ درود پڑھنا ہے۔ مجھے اشارہ ہو گیا، درود پر ایک بات کہہ کر مجھے یاد آ گئی، اجازت ہے بھائی؟ 1-2 منٹ کی بات، اجازت ہے بھائی؟ تو بولو تو صحیح، تھکے تو نہیں ہے بھی آپ؟ درود کثرت سے پڑھنا ہے آپ نے۔ درود سے کیا ملے گا؟ علامہ اقبال، شاید میں نے پہلے بھی یہاں پر بات کی ہو، ڈاکٹر علامہ اقبال کا آپ نے نام سنا ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا، ڈاکٹر صاحب آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر
انجینئر ہیں، آپ نے اسکول کی تعلیم حاصل کی ہے، آپ علامہ کیسے بنے؟ آپ علامہ کیسے بنے؟ تو ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے کہ میں اپنے ایک دوست کو ملنے کے لیے گیا، میں نے ملنے سے ملاقات چاہی تو میں نے دیکھا کہ وہ شخص درود پڑھ رہا ہے، اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ میں نے پوچھا بھائی کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا کہ میں نبی کی ذات پہ کثرت سے درود پڑھتا ہوں۔ علامہ اقبال کہنے لگے کہ میرے دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی کہ میں نے کثرت سے نبی کی ذات پر درود پڑھنا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میں نے نبی کی ذات پر درود پاک پڑھنا شروع کیا، سینکڑوں کی تعداد کے اندر پہنچا، ہزاروں کی تعداد کے اندر پہنچا، لاکھوں کی تعداد کے اندر پہنچا، 1 کروڑ مرتبہ جب نبی کی ذات پر میں نے درود پڑھا، اللہ نے میرے ذہن کو کشادہ کر دیا، میری قلم کے اندر اللہ نے یہ تاثیر پیدا کر دی کہ میرے لکھے ہوئے اشعار بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے خطباء، بڑے بڑے شیخ الحدیث میرے الفاظوں کو، میرے اشعاروں کو پڑھتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں سوال کرنے والے، جب سے میں نے کثرت سے درود پڑھا ہے اللہ نے عزت نوازی ہے۔ میں علماء کی مجلس میں جاتا ہوں، علماء کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں، سیاستدانوں کی مجلس میں جاتا ہوں، سیاستدان کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں، تاجروں کی مجلس میں جاتا ہوں، تاجر کھڑے ہو کر سلام کرتے ہیں۔ 1 کروڑ مرتبہ درود پڑھا، اللہ نے دل کو کشادہ کر دیا، اللہ نے علامہ بنا دیا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں سوال کرنے والے، اگر آج آپ بھی درود پڑھیں گے کائنات کی ہر چیز آپ سے عزت سے پیش آئے گی، کائنات کی ہر چیز آپ سے وفا کرتی نظر آئے گی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میں قافلے کے ساتھ دیہات جنگل کے اندر جا رہا تھا، دیکھا جنگل کے اندر ایک نوجوان، ایک درویش آدمی بیٹھا ہے، دیا جلایا ہوا ہے، طوفانی بارش، طوفانی ہوا آ رہی ہے، لیکن طوفانی بارش اور طوفانی ہوا میں وہ دیا بجھتا نہیں ہے۔ پہلے زمانے کے اندر دیے اوپن ہوتے تھے، پیالے کے اندر تیل ڈالا جاتا تھا، دھاگے کی بتی بنا کر پھر دیا جلایا جاتا تھا، اگر ہوا آئے، بارش آئے، دیا بجھ جایا کرتا تھا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اس درویش آدمی کو دیکھا دیہات کے اندر بیٹھا، دیا جلایا ہوا ہے، طوفانی بارش، طوفانی ہوا آ رہی ہے، لیکن دیا بجھتا نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کہ درویش اس دیے کے اندر تیل کون سا استعمال کیا گئے، دھاگا کون سا استعمال کیا گئے؟ اس درویش آدمی نے بٹھا کر جملہ کہا۔ علامہ اقبال سنیے، جب اس درویش نے جملہ کہا، علامہ اقبال نے اس جملے کی منظر کشی کی ہے۔ وہ دیہاتی، وہ درویش کہتا ہے علامہ اقبال ادب سے چاروں دشائیں، توجہ، ادب سے چاروں دشائیں سلام کرتی ہیں، بلائیں لے کر بلائیں سلام کرتی ہیں، میں نے دیا جلایا ہے، درود پڑھ کر میرے دیے کو ہوائیں سلام کریں۔ درود پڑھیں گے انشاءاللہ، بس قرآن پاک پڑھنا ہے اور کثرت سے درود پڑھنا ہے، کثرت سے درود پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی آنے والے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور کثرت کے ساتھ قرآن پاک اور درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ حضرات بڑی محبت سے دل جمی کے ساتھ بیٹھے، اللہ آپ کے آنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم حاسبنا حسابا يسيرا۔ مولا کریم ہمارے مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ بہت دیر سے یہ مہمان تشریف لائے ہیں، حضرات تشریف لائے ہیں، اللہ ان کے ہر قدم کو جو مسجد کی طرف اٹھائے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بخشش کا ذریعہ بنا، نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ان کے کاروبار کے اندر، رزق کے اندر، صحت کے اندر، عمر کے اندر برکت نصیب فرما، برکت نصیب فرما۔ جتنے حضرات بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں مولا کریم، ان میں سے کوئی بیمار ہے، گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہے، مولا کریم تمام کو صحت نصیب فرما، صحت کاملہ نصیب فرما، صحت کاملہ نصیب فرما۔ جتنے حضرات یہاں پر تشریف فرما ہیں ان کا کوئی بھی فوت ہوا ہے مولا کریم، والدین میں سے، دوست احباب میں سے، اولاد میں سے، مولا کریم تمام کی کامل مغفرت فرما دے، تمام کی کامل مغفرت فرما، تمام کی کامل مغفرت فرما۔ مولا کریم ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، جہنم سے بچنے والے اعمال کرنے والا بنا، جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔
مولا کریم قبر کی آخرت کی صحیح معنوں کے اندر تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما، آپس کے اندر اتفاق و اتحاد نصیب فرما۔ مولا کریم بغض سے، کینے سے، فساد سے، تکبر سے، حرام مال سے، چغل خوری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، عاجزی والی، اخلاق والی، کردار والی زندگی نصیب فرما۔ مولا ہم سب کو بار بار بیت اللہ کی حاضری، روضہ رسول کی زیارت نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، خاتمہ ایمان پر فرما، کلمے والی موت نصیب فرما۔ مولا کریم جب آخری وقت ہو، نزا کا عالم ہو، ہماری زبانوں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔